ایزی منی کے چکر میں کبھی جوا مت کھیلنا، ایزی منی کے چکر میں کبھی سود مت کھانا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب سود کھانے والے اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے سر انگوٹھے کی طرح ہوں گے، ان کے پیر انگلیوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے. ایسے ہوں گے جیسے ان پر کسی نے سحر کر دیا لیکن وہ سحر زدہ نہیں ہوں گے. ایسے ہوں گے جیسے ان پر آسیب کا اثر ہو گیا مگر وہ آسیب زدہ نہیں ہوں گے، وہ چل چل کے گریں گے، اٹھ ہی نہیں پائیں گے. ارے حلال کھا کے جس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے وہ زمین پہ بیٹھ نہیں پاتا، چل نہیں پاتا، تو حرام کھا کر کے جس کا پیٹ کمروں کی طرح قیامت کے دن ہو جائے گا وہ کیسے اٹھ سکے گا؟ اس کے اندر بچھو ہوں گے، اس کے اندر جہنم کی آگ ہوگی، وہ اٹھ نہ سکیں گے. اور پھر اللہ اکبر، امام ابن حجر تو یہاں تک لکھتے ہیں، ابن حجر، کہ سود کھانے والوں پر تو رمضان شریف میں بھی عذاب ہوتا ہے، حتیٰ کہ شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے سود کھانے والوں. میں حیران ہوں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں، ابن حجر اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو میں ابن حجر کی طرف آپ کو پھیر سکتا ہوں. شب قدر جیسی رات میں بھی کس پہ عذاب ہو رہا ہے؟ کس پر؟ جو سود کھا رہا ہے، جس کے سود کے دندے ہیں. ایک بزرگ فرماتے میں قبرستان گیا، اپنے باپ کے مزار پہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، شب قدر تھی. اچانک ایک قبر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی. میں نے سوچا یہ کون چلا رہا ہے؟ پھر میں نے جب دیکھا تو فلاں قبر سے آواز آ رہی تھی. اور بھی لوگوں کو میں نے بلایا کہ آواز یہاں سے آ رہی ہے؟ کہا ہاں یہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے چلانے کی آواز ہے. ہم نے سنا. میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ بتائیں وہ فلاں نہیں ہے. ارے یہ فلاں ہے. تو فلاں سے میں متاثر تھا، وہ 5 وقت کا نمازی، رمضان شریف کا روزے دار، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، حتیٰ کہ اتنا محتاط تھا وہ آدمی کہ بڑبڑ بھی نہیں کرتا تھا، گفتگو ہی بڑی محتاط اور نپی تلی کرتا تھا، بات کرنے میں بڑا محتاط. مجھے حیرت ہوئی، یا اللہ، رمضان شریف کا روزے دار، حاجی، نمازی، 5 وقت کا نمازی، عزت دار آدمی، باتیں بھی اتنی نپی تلی کرتا تھا، بہت محتاط، کم گو آدمی تھا، بڑا عزت دار اور نیک سمجھتے تھے اس کو. اس شب قدر میں اس پہ عذاب ہو رہا ہے، شب قدر میں اس پہ عذاب ہو رہا ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس کے گھر گیا، اس کی بیوی سے کہا، میں نے کہا بتاؤ، بتانا پڑے گا کہ میں نے اس حالت میں دیکھا اس کو، عیب کے لیے نہیں عبرت کے لیے بتاؤ کہ اس پہ کیوں عذاب ہو رہا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا مالدار بہت تھا لیکن پیسے کا لالچی بھی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، خاموشی کے ساتھ چپکے سے سود کا دھندا کرتا تھا. سب کی نظر میں تو معزز بن گیا، اپنا تباہ کر گیا، اپنی تباہی بربادی کا سامان کر گیا. جوا کھیلنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، حلال کمانے والے مال اپنا ساتھ نہیں لے گئے، میں اور آپ حرام کیا ساتھ لے جائیں گے؟